يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقط قال علی بن ابی طالب علیہ السلام کن فی الفتنۃ کابن اللبون لا زہر فیرکب ولا زرع فیحلب. ناظرین کرام سلام علیکم. آپ کا اس درس نہج البلاغہ میں خیر مقدم ہے. نہج البلاغہ قرآن کریم کے بعد انسانی ہدایت کی عظیم ترین کتاب ہے. کتاب نہج البلاغہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلے حصے میں امام علی علیہ السلام کے خطبوں کو جمع کیا گیا ہے، جبکہ دوسرا حصہ خطوط اور رسائل سے مخصوص ہے. وہ خطوط اور رسائل جو امام علی علیہ السلام نے اپنے خلافت کے دور میں اپنے نمائندوں کو بھیجے تھے. ساتھ ہی ساتھ تیسرا حصہ کلمات قصار اور حکمتوں سے مخصوص ہے، اور ہمارا یہ درس نہج البلاغہ اسی تیسرے حصے سے مخصوص ہے. امام علی علیہ السلام نے اپنی پہلی حکمت اور پہلے کلمات قصار میں بیان فرمایا کن فی الفتنۃ کابن اللبون لا زہر فیرکب ولا زرع فیحلب. فتنہ اور فساد میں اس طرح رہو جس طرح اونٹنی کا وہ بچہ جس نے اپنی عمر کے 2 سال مکمل کر لیے ہوں. نہ تو اس کی پشت اس قابل ہوتی ہے کہ جس پہ سواری کی جا سکے، اور نہ ہی اس کے پستان اس قابل ہوتے ہیں جس سے دودھ حاصل کیا جا سکے. فتنہ ہے کیا؟ فتنہ کہتے کسے ہیں؟ لوگوں کا آپس میں اس انداز میں اختلاف کرنا، اس انداز میں لڑنا جھگڑنا جس میں حق کی پہچان نہ ہو سکے، اس کو فتنہ کہتے ہیں. ہر لڑائی جھگڑے کو فتنہ نہیں کہتے، کیونکہ اس لیے کہ جب بھی 2 لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں تو اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. پہلی، دونوں حق پر ہوں گے. دوسری قسم، ایک حق پر ہوگا دوسرا باطل پر ہوگا. تیسری قسم، یا دونوں باطل پر ہوں گے. اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی صورت بنتی ہی نہیں ہے. صرف 3 ہی قسم بنیں گی. جہاں تک پہلی صورت کی بات ہے کہ حق سے لڑ رہا ہو، حق سے اختلاف کر رہا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حق کے مقابل آ جائے. دوسری قسم، ایک طرف حق ہو دوسری طرف باطل ہو. جب ہمیں حق اور باطل کی تمیز ہو جائے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، اس صورتحال کو فتنہ نہیں کہتے، کیونکہ وہاں تو ہم کو ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے. حق یہ ہے کہ حق کا ساتھ دیا جائے. حق اور باطل کی لڑائی میں غیر جانبدار رہنا خلاف حق ہے. حق ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے. اب تیسری اور آخری قسم کہ دونوں باطل پر ہوں، باطل سے ٹکرا رہا ہو. ہم اس معاشرے میں دیکھتے ہیں، عالمی حالات میں دیکھتے ہیں کہ ایک سپر پاور دوسرے سپر پاور سے لڑ رہا ہے. اپنے علاقائی حالات کو دیکھ لیجئے، فلاں سے لڑ رہا ہے، یعنی باطل سے لڑ رہا ہے. یہ وہ صورتحال ہے جس کو فتنہ کہا جاتا ہے، کہ لوگوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا حتیٰ کہ نوبت جنگ و جدال تک آ گئی ہو، لیکن ایسی صورت ہو کہ وہاں حق کو پہچانا نہ جا سکے، حق کی شناخت نہ کی جا سکے. اس صورتحال کو فتنہ کہتے ہیں. اب جب ایسی صورت ہو تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ایسے ہو جاؤ کابن اللبون. عربی زبان میں ابن لبون اس اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں جس کی عمر 2 سال مکمل ہو گئی ہو اور تیسرے سال میں داخل ہوا ہو. چونکہ وہ بچہ تیسرے سال میں داخل ہوتا ہے تو نہ اس کی پشت اس قابل ہوتی ہے کہ جس پر سواری کی جا سکے، کوئی سامان لادا جا سکے، نہ اس کے پستان اس قابل ہوتے ہیں جس سے شیر دستیاب کیا جا سکے. مولا علی علیہ السلام آسان لفظوں میں یہ ہمیں پیغام دینا چاہتے ہیں. مولا علی علیہ السلام آگے فرماتے ہیں لا زہر فیرکب. ظاہر کہتے ہیں پشت کو، پیٹ کے مقابل حصے کو. ولا زرع فیحلب. زرع کہتے ہیں پستان کو.
فیولب، یحلب کہتے ہیں دودھ نکالنے کو۔ تو امام علی علیہ السلام سمجھانا یہ چاہتے ہیں کن فی الفتنتے، اگر تمہارے سامنے ایسے حالات پیدا ہو جائیں، لوگ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں، لوگوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، لوگوں کے درمیان جنگ و جدال ہو جائے، لوگوں کے درمیان قتل و غارت ہو جائے، مراد کیا ہے؟ تم سائیڈ ہو جاؤ، تم کنارہ کش ہو جاؤ۔ جب باطل باطل سے ٹکرائے تو خبردار تم کسی ایک کے حامی نہ بنو، تم بالکل بے طرف ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہے، یہ جملہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھا۔ آج ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، چاہے وہ عالمی حالات ہوں، چاہے وہ ملکی حالات ہوں، چاہے آپ کے ضلع محلے کے علاقائی حالات ہوں، جہاں دو طاقتور آپس میں ٹکرائیں، جب تک آپ کو حق کی پہچان نہ ہو سکے تب تک آپ کسی ایک فرد کا سپورٹ نہ کریں۔ یہ امام علی علیہ السلام کا پیغام ہے۔ یہاں پر ایک نقطے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اس ارشاد کا مقصد فتنہ اور فساد سے الگ رہ جانا نہیں ہے کہ یہ اسلام کے مجاہدانہ مزاج کے خلاف ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان اس قدر ہوشیار رہے کہ لوگ اسے استعمال نہ کرنے پائیں اور اس کے ذریعے فتنہ اور فساد کی ہوا کو تیز تر نہ کرنے پائیں۔ امام علیہ السلام کے اس ارشاد سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام علیہ السلام کا ہدف یہ ہے کہ کوئی بھی شخص فتنہ اور فساد کا آلہ کار نہ بننے پائے، اور باطل افراد کی بغاوتوں اور ان کی ایک دوسرے سے دشمنی کی وجہ سے جو فتنہ اور فساد پھیلا ہوا ہے، آپ اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں اور دونوں فریقوں میں سے کسی کی بھی مدد نہ۔ ہر انسان کے پاس عموماً با اثر اور نامور لوگ آتے ہیں تاکہ اپنے اثر و رسوخ اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے مخالف کو شکست دے سکیں۔ اس وقت ان لوگوں کو، بلکہ تمام لوگوں کو، خواہ وہ کمزور ہوں یا طاقتور ہوں، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ فتنہ پرستوں اور فسادیوں کے جال میں نہ پھنسے اور نہ ہی ان کی باتوں میں آ کر باطل کی حمایت کر بیٹھیں اور اپنے دین اور دنیا کو نقصان پہنچا دیں۔ اسلام کے آغاز اور ابتدائی دور میں ائمہ اہل بیت اور ان کے اصحاب نے ہمیشہ اس سے گریز کیا ہے۔ حتیٰ کہ ابو مسلم کی بنی امیہ کے خلاف بغاوت کی کہانی اگرچہ سطحی طور پر باطل کو شکست دینے کے لیے تھی، لیکن باطنی طور پر ایک باطل کو دوسرے باطل میں بدلنا تھا، یعنی بنی عباس کا بنی امیہ پر غلبہ حاصل کرنا تھا۔ اسی وجہ سے جب ابو مسلم نے امام صادق علیہ السلام کو ایک خط کے ذریعے حکومت اور خلافت کی تجویز پیش کی تو امام علیہ السلام نے اسے قبول نہیں کیا۔ امام علیہ السلام جانتے تھے اس بغاوت کے پردے کے پیچھے کون سے لوگ چھپے ہوئے ہیں، اور دوسرے الفاظ میں امام علیہ السلام کو معلوم تھا یہ ایک فتنہ ہے اور دو باطل گروہ ایک جگہ اکٹھا ہو گئے ہیں، لہٰذا دونوں میں سے کسی ایک کی بھی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔